یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا بہت بڑا چانس اور موقع ہے، ایک ایسی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی رعنائیاں، یہ رنگینیاں، یہ دنیا کی سرسبز و شادابی، اس میں گم ہو کر کے ہم اپنی اخروی زندگی کو نہ بھول جائیں۔ لیکن آج اس دنیا نے انسان کو اپنے چمکدار چہرے سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ آج انسان اس دنیا کی چمکدار چہرے کی چمک اور دمک میں آخرت کو بھول کر رہ گیا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو انسان اپنی زندگی سمجھ بیٹھا ہے۔ اس دنیا کی خوشحالی میں، دنیا کی رعنائیوں اور رنگینیوں میں گم ہو کر کے مگن زندگی گزار رہا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اسے نقصان نہیں ہو رہا ہے اور نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اسی دنیا کی محبت میں آ کر کے انسانوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں کو ٹھکرایا، ان کے راستوں سے انحراف کیا۔ یہ دنیا اصل میں دار العمل ہے، یہ دنیا دار آزمائش ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں جیسا بوئیں گے آخرت میں ویسا کاٹیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی جو آج ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ دنیا کی جو رعنائیاں اور رنگینیاں ہم دیکھ رہے ہیں، جو سرسبز و شادابی دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، یہ اس کی سچائی نہیں ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے دنیا کے بہترین نقشے کو بیان کیا ہے۔ دنیا ہے کیا؟ قرآن میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ دنیا کی زندگی میں آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں زمین پر، آپ کو جو نظر آ رہا ہے، یہ مال، یہ دولت، یہ بلڈنگیں، یہ محلات، یہ عالیشان بنگلے، یہ ساری چیزیں دنیا کی زیب و زینت ہیں۔ ہم نے دنیا کی زیب و زینت کے لیے اسے بنایا، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم جان لیں، اندازہ کر سکیں کہ کون دنیا کی زندگی میں بہترین اعمال کر رہا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کی جو آج ہم شب و روز دیکھ رہے اور جو گزار رہے ہیں، یہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے شب و روز دنیا کی رعنائیوں میں گم ہو کر کے نہیں، بلکہ آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے گزر رہے ہیں، ہم آخرت میں بہترین صلح پا جائیں گے۔ لیکن اگر ہماری دنیا کی زندگی رعنائیوں میں، رنگینیوں میں آخرت کو بھول کر کے اللہ کے ذکر سے دور جا کر کے گزر رہی ہے، ہم سب کو آخرت میں بہت بڑا پچھتاوا ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اے لوگو، اچھے طریقے سے جان لو، اپنے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات نشی کر لو، یہ دنیاوی زندگی محض کھیل تماشے کے مانند ہے، یہ لہو لعب ہے، یہ وزینۃ، یہ ایک دوسرے پر فخر کرنے کا، اور کیا ہے؟ وتکاثر فی الاموال، آپس میں مال و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں ہیں بس۔ اس دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اس بارش کی مثال کی طرح ہے، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما۔ آسمان سے جو بارش برستی ہے، جو کسان کی جو کھیتی اگتی ہے وہ اس کو خوش کر دیتی ہے، لیکن جب کھیتی پکتی ہے آپ اس کو زرد دیکھتے ہیں، ثم يكون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شدید، لیکن یاد رکھو آخرت کے اندر عذاب بڑا سخت ہے۔ ومغفرة من اللہ ورضوان، اور لوگوں بڑی بخششیں اور بڑی خوشنودی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، محض دھوکے کا سامان ہے۔ اور جاننے کی کوشش کریں، قرآن بیان کر رہا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ
من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. دنیا کے لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کو جس کو وہ محبت کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے, اس کے لیے مزین کر کے رکھ دیا گیا. انسان کی خواہش ہے بہترین عورتوں کی تلاش میں رہتا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. اولاد کی خواہش جاگتی ہے, سونے چاندی کے جمع کردہ خزانوں کی آرزو لے کر کے زندگی گزارتا ہے, اور دنیاوی زیب و زینت کے لیے عالیشان محلات کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے, عالیشان اور نشاندہ گھوڑوں کی تلاش میں رہتا ہے, کھیتی باڑی کے چکر میں رہتا ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ تمام چیزیں, یہ عورتیں, یہ بچے, یہ مال و زر, یہ سونے چاندی, یہ کیا ہے, کھیتی باڑی, یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں, محض دنیاوی زندگی کا سامان ہے جس کو انسان کے لیے مزین کر کے رکھ دیا گیا. ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ دنیاوی سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب. بہترین لوٹنے کی جگہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اللہ رب العالمین کے پاس ہم سب کو جانا ہے. اور کہیں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے اس دنیا کی حقیقت کو. وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرة لہی الحیوان لو كانوا يعلمون. یہ دنیا بھی زندگی محض لہو لعب کے مانند ہے, اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اصل زندگی تو دار آخرت کی زندگی ہے, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر دنیا کے لوگ جان لیتے ہیں دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا. یہ مال, یہ اولاد زیب و زینت ہے دنیا کی, اور بہترین اور باقی رہنے والی نیکیاں اللہ رب العالمین کے نزدیک ثواب اور امید کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں. نیکیاں کون نیکیاں کر رہا ہے؟ مال کے چکر میں, اولاد کے چکر میں انسان اپنی آخرت کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے. اس دنیا کی رانائیوں نے, دنیا کی رنگینیوں نے, دنیا کی شادابی نے انسان کو اپنے شکنجے میں ایسا جکڑ لیا ہے کہ اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. اس دنیا کی زندگی کو جاننا چاہتے ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اٹھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں, واللہ قسم اللہ رب العالمین کی, ما الدنیا فی الاخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم ثم فلینظر بما ترجع. اللہ کی قسم, دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں, صرف اتنا کہ ایک انسان تم میں سے اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈالے اور بعد میں دیکھے کہ وہ انگلی کس چیز کے ساتھ واپس لوٹتی ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے, یہ دنیا کی سچائی ہے, یہ دنیا کی اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کی کیا ہے, حقیقت ہے. لیکن آج تمام انسانیت پوری کی پوری طریقے سے دنیا کو حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہے. یہ دنیا کی حقیقت, الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر. دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ بنائی گئی ہے اور کافروں کے لیے جنت بنائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے, کن فی الدنیا کعنک غریب وعابر سبیل. دنیا کے اندر ایک اجنبی اور ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنا. ایک اجنبی جس کو کوئی نہیں جانتا ہے, ایک مسافر جو چند لمحہ کہیں بیٹھتا ہے, کہیں ٹھہرتا ہے, کہیں گزرتا ہے اور وہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہتا ہے. اس طریقے سے زندگی گزارنا تھا. ہم سب ایمان لا کر کے, ہماری منزلت آخرت کی کامیابی ہے, لیکن ہم سب دنیا کی رانائیوں میں, دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر کے رہ گئے. اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دنیا سرسبز و شاداب ہے. ان الدنیا حلوۃ خضرۃ. یہ دنیا میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے. وان اللہ مستخلفکم فیہا. اللہ تمہیں اس دنیا کا نائب بنانے والا ہے, خلیفہ بنانے والا ہے. فلینظر بما تعملون. تاکہ وہ دیکھ لے تم کیا عمل کرتے ہو. لیکن لوگوں, اللہ کے رسول نے یہی کہا, فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. دنیا سے اور عورتوں سے بچنا, اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کا فتنہ تھا.
یہ دنیا کی حقانیت ہے، دنیا کی سچائی ہے۔ اگر دنیا کے اندر کسی انسان کو کچھ دینا ہوتا، اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی بادشاہی دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، سب سے باعزت شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی چٹائیوں پر زندگی گزار کر چلی جاتی ہے۔ مطلب یہ معلوم ہوتا ہے اس دنیا کے اندر اس دنیا کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، سامنے ایک بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا ہے۔ پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ، اس بچے کو کون خریدنا چاہتا ہے؟ کون خریدنا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکری کا مردار بچہ، کان اس کے چھوٹے ہیں، اگر یہ جیوت بھی ہوتا تب بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی مارکیٹنگ نہیں، اس کی مارکیٹ نہیں تھی۔ کون اس کو خرید سکتا ہے؟ اس کو تو کوئی فری میں بھی نہیں لینا چاہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اس بکری کے مردار بچے سے کہیں زیادہ کم تر دنیا کا مقام اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے۔ آج ہم اس دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی رشتہ داری تباہ کیے ہوئے ہیں، اپنے میل ملاپ کو تباہ کیے ہوئے ہیں، اپنی دین کو بھول کر کے اپنے دین کا سودا کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو تباہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو کمانے کے لیے۔ اسی دنیا کو کمانے کے لیے، اسی دنیا کے اندر ترقی کرنے کے لیے بھائی بھائی کو نہیں پہچان رہا ہے، باپ بیٹے سے رشتہ توڑا ہوا ہے، اور گھروں کے اندر اختلاف و انتشار ہے، بیوی شوہر کی نہیں بن رہی ہے، اولاد کی اور والدین کی نہیں بن رہی ہے، اور تو اور اسی دنیا کے چکر میں پڑ کر کے انسان اپنی عبادتوں سے بہت دور جا چکا ہے اور اس کی آخرت تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی سے دل نہ لگاؤ، یہ دنیا صرف اور صرف محض کھیل کود کے مانند ہے، اس کو فنا ہونا ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر نیک اعمال کر کے چلے جائیں گے، اپنی آخرت کی فکر کر کے زندگی گزار لیں گے، رب کعبہ کی قسم یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا۔ اگر ہم دنیا کے اندر بڑے کروڑ پتی اور مال و زر کے مالک بن جائیں گے، اگر ہمارا دامن آخرت سے چھوٹ گیا، آخرت کی فکر نہ کر سکے، آخرت کی تیاری نہ کر سکے، رب کعبہ کی قسم پھر سودا بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ اور نہ یاد رکھو، بہت سے لوگ آئے دنیا کے اندر، اللہ نے بڑا مال و زر دیا تھا انہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن ان کا مال و زر قیامت کی روز انہیں کسی کام نہیں آئے گا، کسی کام نہیں آئے گا۔ اس کا عہدہ، اس کا مال و زر، اس کا دھن دولت کسی کام نہیں آئے گا۔ اگر دنیا کے اندر عزت اور کیا ہے، آخرت کے اندر بھی عزت چاہتے ہو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آخرت کی فکر کرو، اللہ رب العالمین دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے دے گا انشاءاللہ۔ لیکن صرف دنیا کے اندر دنیا کے بندے بن کر رہ جاؤ گے، اللہ رب العالمین سے رشتے ٹوٹ جائیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین نہ دنیا کا چھوڑے گا نہ آخرت کا چھوڑے گا۔ اور یہ سچائی ہے، اگر انسان دنیا کے اندر گھستا ہے، اس کے اندر کیا خواہشات جگتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، انسان دنیا کے اندر صرف مال کی ہوس لے کر کے زندگی گزارتا ہے۔ قلب الشیخ شاب فی حب سنتین، بزرگ ہے، بوڑھا ہے، اس کا دل بزرگ ہو چکا ہے، اس کی ہڈیاں کیا ہے، ماس سے الگ ہو چکی ہیں، زندگی کی سانسیں چل رہی، لیکن دو چیزوں میں اس کا دل جوان ہے، مال کی محبت میں، زندگی گزارنے کی محبت میں۔ آج بزرگوں کو دیکھو، زندگی بڑھاپے کے آخری سٹیج پر ہے، لیکن موت کی آرزو اور تمنا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مساجد سے نہیں جوڑ رہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے نہیں جوڑ رہے، ان کی آرزو خواہش ہے اور کمالیں، پوتا پوتی کے لیے، نواسا نواسی کے لیے، اور کچھ کر کے چلے جائیں۔ میرے بھائی، وہ نواسے نواسیاں یا پوتا پوتا اپنے لیے کر لیں گے، تم اس دنیا سے چلے جانے کے بعد قبر کی پہلی منزل تمہارا سامنا ہوگا، کیا تیاری کر رکھی ہے، سوچا کبھی؟ لیکن دنیا کمانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ یحرم ابن آدم، ابن آدم بوڑھا ہو رہا ہے، لیکن وَتَشِبُ مِنْ حُسْنَتان، دو چیزوں میں جوان ہو رہا ہے، الحرص فی المال والحرص فی العمر، مال کی حرص ہے اور عمر کی حرص ہے۔ بوڑھا ہو رہا ہے لیکن مال اور چاہیے، بوڑھا ہو رہا ہے لیکن ابھی زندگی اور چاہنے کی امید میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لو کان ابن آدم وادیان من مال، ابن آدم کے پاس اگر مال کی دو وادیاں ہوں گی، لبتغى وادیا ثالثا، یہ تیسری وادی کی تلاش میں چلا جائے گا۔
اس کو اگر کسی علاقے کا پورا مال و زر اس کے قبضے اس کے کیا ایک قدموں میں ڈال دیا جائے، یہ دوسرے علاقے کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ابن آدم ہے، اس کی خواہشات کبھی نہیں مٹ سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یملؤ ابن آدم، ابن آدم کے منہ کو نہیں بھر سکتی ہے الا التراب، مگر مٹی۔ یہ جب مر جاتا ہے، سانس کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے، قبر کے اندر سے دفن کر دیا جاتا ہے، پھر اس کی خواہشات کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن جب تک یہ جیتا ہے، اس کی سانس چل رہی ہوتی ہے، وینٹیلیٹر پر لیٹا ہوا ہوتا ہے، تب بھی سے مال کی آرزو ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کے اندر انسان اس قدر ملوث ہو چکا ہے۔ میرے بھائی، دنیا کی رونائیوں اور رنگینوں سے نکل کر کے دیکھو، اللہ رب العالمین نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے، لیکن اس شرط پر کہ ہم ایمان لا کر کے اللہ رب العالمین سے جڑ کر کے چلیں گے تب۔ دنیا کے اندر ہم جا کر کے دنیا کو کما کر کے اپنی آخرت برباد کر لیں گے، دنیا تو مل جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کے چیلنج سے کیسے نپٹے گے؟ اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، دنیا کے لوگوں کو جنہیں ہم نے مال دیا ہے، جنہیں اولاد دی ہیں، ان سے تعجب میں نہیں پڑنا، ان سے غم نہیں کرنا، ان سے اپنے آپ کو مایوسی میں نہیں لے کر کے آنا۔ یہ تو ہماری خواہش ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر عذاب میں ملوث کر دیں، اور ہم نے ان کے لیے آخرت کے اندر دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ کون اللہ رب العالمین سے نپٹنا چاہتا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، جو دنیا بھی اس جلدی دنیا کو چاہتا ہے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، دنیا بڑی وافر مقدار میں دیتے ہیں، وہ علاقے کا سب کچھ بن جاتا ہے، مال و زر اس کے قبضے قدرت میں، لوگ اس کی بات مانتے ہیں، اس کے ایک ایک حکم پر عمل پیرا ہوتی ہے عوام۔ لیکن ہم نے آخرت کے اندر اس کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جہنم کے اندر اسے دھتکار کر کے بری حالت میں لے جا کر کے نوک دیں گے۔ آج دنیا کمانے والوں، دنیا کے پیچھے بھاگ کر کے زندگی گزارنے والوں، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ دنیا محض لہو لعب ہے۔ اتنا کماؤ جتنا کھا سکو، اتنا کماؤ جتنے میں اللہ کی شکر گزاری کر سکو، اتنا کماؤ کہ کمانے کے بعد اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر کے اللہ کے سامنے پیشانی خم کر سکو۔ اس لیے کہ اس دنیا کو بنایا اس لیے گیا ہے تاکہ انسان اللہ رب العالمین کی بندگی کر سکے، لیکن آج انسان دنیا کو کما کر کے دنیا کی بندگی میں لگا ہوا ہے۔ یہ انسان مالک حقیقی کو بھول کر رزق کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، اور رزاق کو بھول کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ یہ رزق کبھی نہیں پا سکتا۔ یہ دنیا بھی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لوگو اگر تم دنیا بھی زندگی کے اندر لگے رہے اور تم آخرت کی فکر لے کر کے زندگی نہیں گزارے تو سنو اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها۔ آج ہم زندگی گزار رہے دنیا کی چاہ میں، دنیا کی حرص میں، دنیا کی محبت میں ڈوب کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قریب ہے امتیں تمہاری اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن قال قائل منہم من قلت نحن یومئذ، کہنے والے نے کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے اس وقت ہماری تعداد تھوڑی سی ہوگی۔ قال ولکنکم بل انتم کثیر، اللہ کے رسول نے کہا نہیں تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت، تمہاری طاقت کا اندازہ ایسے ہوگا جیسے سمندر میں بہتے ہوئے جھاگ ہے، جھاگ، کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهَ، اللہ رب العالمین دور کر دے گا مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب، تمہارا خوف ان کے دلوں سے نکال دے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دے گا۔ قَالَ قَائِلٌ، کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ وما الوہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول یہ وہن ہے کیا چیز؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ناپسندیدگی، موت کو کیا ہے ناپسند کریں گے، موت سے نفرت ہو جائے گی۔ آج یہی سارا سب کچھ ہماری زندگی میں چل رہا ہے، صرف دنیا کو ٹوٹ کر
چاہنے میں لگے ہوئے ہیں. دنیا مل جائے, دنیا کا مال و زر مل جائے, دنیا کے اندر عزت مل جائے, سب کچھ دنیا کمانے کے لگے ہوئے ہیں. لیکن اس دنیا کو کمانے کے نتیجے میں آج رزلٹ اتنا خراب آ رہا ہے کہ غیر قومیں ہمارے اوپر اس طریقے سے حاوی ہو چکی ہیں جس طریقے سے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹتا ہے. وجہ دنیا کی محبت. اگر آج ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکل جائے اور ہم آخرت کی فکر لے کر کے زندگی گزارے, رب کعبہ کی قسم اللہ رب العالمین ہمیں تنزلی سے اٹھائے گا اور ترقی کے راستوں پر گامزن کر دے گا انشاءاللہ. لیکن ہم صرف دنیا کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة, اگر اللہ کی نظر میں, اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت, دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی, ما سقا کافرا منها شربة ماء, کسی بھی کافر کو اللہ رب العالمین پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پلاتا. اور دنیا کے پجاریوں, اور دنیا کو کمانے والوں, سوچ لو, اللہ رب العالمین یہ پیغام دے رہا ہے, اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر ہوتی, کوئی کافر پانی کا ایک گھونٹ نہیں پی سکتا تھا. اگر ان کافروں کے پاس مال و زر ہے, اس کا مطلب ہے دنیا کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. لیکن ہم دنیا کو کمانے میں لگے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اس دنیا کی زندگی کو ہمیشگی کا نہ سمجھو, ابدی نہ سمجھو. یہ دنیا ہمیں جو دی گئی ہے یہ صرف ایک چانس ہے تاکہ ہم آخرت کی فکر کر لیں اور اس کی رعنائیوں سے, اس کی رنگینیوں سے باہر آ جائیں. میرے بھائی, قرآن محمد رسول اللہ کا فرمان دونوں کلیئر کٹ طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. اگر اس کے باوجود بھی ہم سب دنیا کمانے میں لگے رہے, پھر ہماری آخرت ہمارے لیے کیا ہے, خطرہ بن جائے گی. ہمیں دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے, یہ چیز ایک اہمیت کا حامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, لوگوں, جن لوگوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت گھر کر جاتی ہے, اس کے بعد وہ اگر نماز پڑھنے آتے ہیں, ان کے دلوں کو سکون نہیں ملتا. یعنی وہ نماز میں ہیں لیکن ان کے دماغ کے اندر اپنا کاروبار چل رہا ہوتا ہے, اپنے مال کو آگے بڑھانے کی فکر چل رہی ہوتی ہے, ان کا دل ذکر و اذکار میں نہیں لگتا ہے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. لیکن ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے. ہم دنیا کی غرض و غایت کو سب کچھ سمجھ کر کے بیٹھ گئے. دنیا ہمارا مقصد بن چکی ہے. ہم نماز میں ہیں, ہمارا دل نماز میں نہیں, ہمارا دل اپنے کاروبار میں ہے. ہماری باڈی نماز میں ہے, ہمارا دل اپنی بزنس تجارت میں ہے. میرے بھائی, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, سب سے بڑا نقصان اور خسارہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذکر و اذکار کرتا ہے, اس کی مٹھاس اس کو محسوس نہیں ہوتی ہے. اور سنو, ہمیں کیا کرنا ہے. یہ دنیا, یہ زندگی, یہ لذتوں کا سرور, یہ دنیا, یہ زندگی, یہ لذتوں کا سرور, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ختم ہوا اس دنیا کو پانے کا جنون, ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ دنیا ختم ہو جانی ہے, ہم سب کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے. جس طرف ہمیں جانا ہے تو اس کی تیاری ہمیں اور آپ کو کرنی ہے. اگر تیاری کرتے ہیں تو فائدہ ہوگا, نہیں کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں اور آپ کو نقصان اٹھانا ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے دور فرما دے. اے اللہ رب العالمین اپنی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ واجلہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے ایمان, جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا. اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر رکھنا توحید پر خاتمہ بالخیر فرمانا. آمین.